حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبہ کے آغاز میں جو خوشخبری اپنی امت کو دی ہے وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان میں ایک رات ایسی ہے جو اپنی فضیلت و عظمت میں ہزاروں مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان کو جو تقویت، دل کو جو جذبہ، اخلاص و عمل اور زندگی کو جو طہارت و پاکیزگی اس ایک رات کی عبادت سے حاصل ہوتی ہے وہ ہزار مہینوں کی اطاعت و عبادت سے بھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ اور قرب الہی کی جو منزلیں بندہ اس ایک رات میں طے کر لیتا ہے وہ ہزار مہینوں میں بھی طے نہیں کر سکتا۔ قرب خدا بندی، معرفت خدا بندی، رضائے خدا بندی، محبت خدا بندی، عشق خدا جو ہے یہ حاصل کرنے کے لیے جو ریاضتیں کی جاتی ہیں، جو سال و سال جو ہے سالکین طریقت اس راہ پہ چلتے ہیں، وہ اس ایک رات میں ہی جاگ کر عبادت کر کے اللہ کا وہ قرب پا لیتے ہیں۔ اس لیے میں آج اس کے اوپر زور دے رہا ہوں کہ ابھی مہینہ پیچھے ہے اور آخری عشرے میں وہ رات آنی ہے۔ آج سے تہیہ کر لیں کہ ہم نے اس رات کو پا لینا ہے، اس کو حاصل کرنا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کے اندر سب سے پہلے اس رات کا ذکر کیا ہے۔ آج سے ہی یہ ارادہ کریں کہ جن کے پاس وقت ہے وہ آخری عشرے کا اعتکاف کریں گے اور اس رات کو حاصل کریں گے۔ جو اعتکاف حاصل نہیں کر سکتے تو وہ ان طاق راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ اسی طرح میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بابرکت رات ماہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہے، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29، اور اس رات کو مخفی کر دیا گیا ہے۔ یہ حکمت ہے اہل ایمان کے لیے تاکہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں کثرت سے اللہ کی عبادت کریں اور باقی مہینوں کے لیے تقوی کا زاد راہ جمع کریں۔